بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوراک ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ انسانی جسم میں ہر غذا کی افادیت مختلف ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں پروٹین بے حد اہمیت کی حامل ہے اور اس کے حصول کے ذرائع میں گوشت، مچھلی اور انڈے سر فہرست ہیں۔ اس وقت عام آدمی کے لیے پاکستان میں سب سے سستی پروٹین مرغی کے گوشت کی صورت میں دستیاب ہے۔ مرغی کا گوشت پروٹین اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو سرخ گوشت کی بجائے مرغی کے گوشت کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سرخ گوشت کی نسبت چکنائی کی مقدار بے حد کم ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اس سالانہ فی کس 25 سے 30 کلو گرام گوشت کھاتے ہیں۔ پاکستان میں اوسطاً ہر انسان مرغی کا گوشت اس سالانہ صرف 6 کلو ہی کھا پاتا ہے۔ نہ صرف مرغی کا گوشت بلکہ انڈا بھی ہماری غذائی عادات میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت اعلیٰ معیار کی ہیچریاں اور کنٹرول ہاؤسز موجود ہیں۔ مرغی کے گوشت اور انڈوں کی پیداوار کے لیے پاکستان میں اعلیٰ درجے کی برائلر اور لیئر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ گرینڈ پیرنٹ فارمز اور ہیچریز۔ گرینڈ پیرنٹ کے چوزے پیرنٹ سٹاک کمپنیز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ ہیچری گرینڈ پیرنٹ سے حاصل کردہ انڈوں کو 21 دن کے لیے ہیچری میں رکھا جاتا ہے۔ یہ انڈوں سے چوزے نکلنے کا عمل ہے۔ ہیچری کے عمل سے ہی پولٹری فارمنگ میں خاص احتیاط اور صفائی ستھرائی پر توجہ شروع کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود ہیچری اور فارمز دنیا کے صف اول فارمز میں شامل ہوتے ہیں۔ ان فارمز کو بین الاقوامی معیار اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق تیار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان فارمز میں غیر متعلقہ افراد کا جانا بالکل ممنوع ہوتا ہے، اور ان فارمز پر کام کرنے والے تمام افراد بھی اندر جانے کے لیے مخصوص لباس پہنتے ہیں، اور اس عمل میں بھی مکمل صفائی ستھرائی کا خیال صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انڈوں سے حاصل ہونے والے چوزے صحت مند ہوں اور قوت مدافعت سے بھرپور ہوں۔ اس مرحلے میں انڈوں کو مطلوبہ درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے مہنگی ترین مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوزوں کی پیدائش کے بعد چوزوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ان کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اور انہیں بڑھوتری کے لیے دوسرے فارمز میں بھیجا جاتا ہے۔ بریڈنگ کمپنیاں ان کو پالتی ہیں، اس کے انڈوں کو ہیچری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان پولٹری فارمز پر بھی بایو سیکیورٹی کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اندر کام کرنے والے عملے کو ہر بار فارم کے اندر جانے کے لیے نہانا پڑتا ہے اور دھلا ہوا یونیفارم بھی پہننا پڑتا ہے۔ برائلر پاکستان میں پولٹری دوسری بڑی صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہیچری کے عمل مکمل ہونے کے بعد برائلر چوزہ جب فارمز پر پہنچتا ہے تو اس کی خاص احتیاط کا عمل پہلے کی طرح ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 25,000 سے زائد پولٹری فارم موجود ہیں، جن میں اعلیٰ پائے کا برائلر تیار کیا جاتا ہے۔ ان فارمز میں چوزوں کو پہلے دن سے ایک خاص درجہ حرارت اور مخصوص روشنی میں رکھا جاتا ہے، جہاں اس چوزے کو 5 سے 6 ہفتے تک نہایت متوازن خوراک دی جاتی ہے۔ اس مدت میں چوزہ ایک صحت مند مرغی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان فارمز پر عملے کے علاوہ طبی معائنے کے لیے ماہرین حیوانیات کی ڈیوٹی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔
5 سے 6 ہفتے کی مدت میں برائلر مرغی کا وزن تقریباً 2 کلو ہو جاتا ہے اور یہ بازار میں گوشت کی فروخت کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ انتہائی نگہداشت کے مراحل سے گزرنے کے بعد مرغی تجارتی مراکز میں فروخت کے لیے بھیج دی جاتی ہے۔ کچھ مرغی گوشت کی صورت میں عام دکانوں پر فروخت کر دی جاتی ہے، کچھ مرغی پروسیسنگ پلانٹس پر بھیج دی جاتی ہے۔ یوں نگٹس، ڈرم سٹکس، فرائیڈ ونگز، کوفتوں اور دیگر تمام تر خوش ذائقہ پکوانوں میں استعمال ہونے والا صحت مند گوشت آپ تک پہنچتا ہے۔ لیئر ہیچری کے عمل کے بعد لیئر چوزے کو لیئر فارمز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لیئر فارمز پر مرغی کی افزائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ عمل برائلر کی نسبت کچھ طویل ہوتا ہے، لیکن لیئر مرغی کو بڑھوتری کے عمل تک ان فارمز میں رکھا جاتا ہے۔ بعد ازاں یہ لیئر مرغی دوسرے لیئر فارمز پر منتقل کر دی جاتی ہے، جہاں اس مرغی کو انڈا حاصل کرنے کی غرض سے پالا جاتا ہے۔ ان لیئر فارمز پر مرغیاں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انڈے دیتی ہیں اور ان فارمز پر مرغیوں کو بہترین غذا دی جاتی ہے۔ یہاں 24 گھنٹے صفائی کا خیال رکھنے کے لیے جدید ترین آلات نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بھی ویٹنری ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ان مرغیوں سے انڈے حاصل کیے جاتے ہیں اور مختلف طریقے سے پیک کر کے بازار میں فروخت کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ یوں اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد غذائیت اور پروٹین سے بھرپور انڈے اور مرغی کا گوشت ہمارے کھانے کی میز کی زینت بنتے ہیں۔ خوراک۔ اس تمام عمل میں مرغی کی خوراک بھی ایک اہم جزو ہے۔ پاکستان بھر میں مرغی کی خوراک بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں، جنہیں فیڈ ملز کہا جاتا ہے۔ یہ فیکٹریاں بھی بہت اعلیٰ پیمانے پر قائم کی گئی ہیں۔ ان فیکٹریوں میں مرغی کی خوراک بنانے کا عمل بھی انتہائی صفائی اور احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ خوراک مکئی، گندم، سویابین اور مچھلی سے مل کر بنتی ہے۔ خوراک بنانے کے عمل سے پہلے ان تمام غذائی اجناس کا لیبارٹری میں مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس معائنے میں پاس ہونے کے بعد خوراک کو جدید ترین آلات سے لیس مشینری پر بنایا جاتا ہے اور نہایت مہارت سے اس کی پیکنگ کی جاتی ہے تاکہ مرغی فارم تک پہنچنے کے لیے یہ خوراک بالکل محفوظ رہے۔ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں مرغی کا گوشت کھانے کی مقدار اوسطاً کم ہے۔ ایک سروے کے مطابق جن ممالک میں مرغی کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کے لوگ تندرست اور توانا رہتے ہیں اور ان کی عمر اوسطاً 80 سے 82 سال ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں مرغی کا گوشت کم کھانے کی وجہ سے لوگوں کی عمر اوسطاً 60 سے 62 سال ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ سالانہ 300 انڈے فی کس کھاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سالانہ 60 انڈے فی کس کھائے جاتے ہیں۔ ماہرین متفق ہیں کہ وائٹ میٹ انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہے، جبکہ انڈوں میں پائی جانے والی پروٹینز کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں انسانی صحت کے لیے ضروری 9 طرح کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو بالوں، ناخنوں اور انسانی پٹھوں کی مضبوطی کے ضامن ہیں۔ انڈوں میں پائے جانے والا وٹامن B2 ہماری جلد اور بینائی کو صحت مند اور طاقتور بناتا ہے۔ وٹامن B6 انسانی دل اور جگر کے لیے، جبکہ وٹامن D دانتوں اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام عناصر سے استفادہ کریں جو تندرستی کے لیے لازم ہیں۔ ان عناصر میں اہم ترین متوازن غذا ہے، اور غذا گوشت اور انڈوں کے بغیر متوازن نہیں ہو سکتی۔ گوشت میں مرغی کے گوشت کی اہمیت اس لیے بنیادی ہے کہ ایک تو کم قیمت ہونے کے باعث یہ ہر ایک کی دسترس میں ہے، اور دوسرا اس میں پائے جانے والے غذائی عناصر ہر حوالے سے انسانی صحت کے لیے مثبت ہیں۔ یہی بات مرغی کے انڈوں پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لیے صحت، تندرستی اور ہنستی مسکراتی زندگی کے لیے مرغی کے گوشت اور انڈوں کو اپنی مستقل غذا کا حصہ بنائیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔
اور جان معیاری غذا کے بغیر نہیں ملتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟